ناظرین حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میں آپ کا دوست سید معراج حسین صابری، آپ کے اپنے چینل سید معراج آفیشیل میں آپ کا سواگت ہے۔ ہمارے اس ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹس کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور جو ہمارے چینل پر نئے ہیں وہ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک بآسانی سے پہنچ جائے۔ آئیے دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ مہینہ بڑی 11ویں شریف کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چاہنے والے، ان سے عقیدت اور محبت رکھنے والے خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، اپنے عشق و محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ کیوں نہ کریں؟ الحمدللہ ہم خوش نصیب ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چاہنے والا بنایا، ان سے عقیدت اور محبت رکھنے والا بنایا۔ آپ کا مجاہدہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم ظاہری و باطنی سے فراغت کے بعد آپ ریاضت و مجاہدے میں مشغول ہو گئے اور بڑے بڑے مجاہدے کیے، سال ہا سال مدائن اور ایوان کسرا کے کھنڈرات میں چلے اور مراقبے کرتے رہے۔ کئی مہینوں تک صرف گری پڑی مباح چیزیں کھا لیتے اور پانی نہیں پیتے، کبھی تو صرف پانی پی کر مہینوں تک کچھ نہیں کھاتے، یعنی کئی مہینوں تک گری پڑی مباح چیزیں وہ کھاتے اور کبھی پانی نہیں پیتے، کبھی کبھی صرف مہینوں تک پانی پی کر گزارا کرتے، اور ویرانوں اور جنگلوں میں بھوکے پیاسے گشت کرتے رہتے، اور کبھی کبھی 40 دنوں تک بے آب و دانہ مسلسل عبادت اور ریاضت میں مشغول رہ کر خواہشات نفسانیہ سے جہاد فرماتے رہے۔ یعنی کبھی کبھی 40 دن تک نہ پانی نہ کھانا، کچھ نہیں، بھوکے پیاسے رہنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت و ریاضت میں مبتلا رہتے، اپنے نفس سے جہاد کرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ حضرت احمد بن یحییٰ ناقل ہیں کہ میں نے خود حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا کہ آپ نے یہ فرمایا کہ میں پھرتا رہا، اس وقت نہ میں لوگوں کو پہچانتا تھا نہ لوگ مجھے پہچانتے تھے۔ جب میں ایسے اس حال میں عبادت کرتا تھا، نہ کچھ کھاتا تھا نہ پیتا تھا، میں ایسے ہی عبادتوں میں مشغول رہتا تھا، پھرتا رہتا تھا، لوگ مجھ کو نہیں جانتے تھے نہ میں لوگوں کو جانتا تھا، اور میں برابر 40 سال تک عشاء کے بعد سے صبح تک ہر روز بلا ناغہ ایک قرآن کریم، ایک قرآن مجید کی تلاوت کرتا رہا، اور انہیں ریاضت و مجاہدات کے دنوں میں دوران کچھ دنوں کے لیے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جذب و شکر کی کیفیت بھی طاری ہو گئی تھی۔ چنانچہ بعض اوقات آپ جنگلوں اور ویرانوں میں دوڑتے پھرتے اور آپ کو یہ خبر نہیں ہوتی تھی کہ آپ کہاں جا رہے ہیں، یعنی آپ ایسی حالت میں، ایسی کیفیت میں چلے جاتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں اتنے گم ہو جایا کرتے تھے، آپ پر اتنی مستی چڑھ جاتی تھی اللہ کی یاد کی، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اتنی محبت کیا کرتے تھے کہ آپ کو خود پتہ نہیں تھا میں کیا کر رہا ہوں کیا نہیں۔ جب سہو ختم ہوتا اور ہوشیاری کی کیفیت نمودار ہوتی تو آپ اپنے کو کسی دور دراز مقام پر پاتے تھے، جب اپنے ہوش میں آتے تھے آپ، وہ کیفیت آپ سے دور ہوتی تھی تو آپ دیکھتے تھے ارے میں تو بہت دور آ گیا، اپنے حال سے وہاں سے بہت دور دراز آ جایا کرتے تھے۔ کبھی کبھی تو آپ پر ایسی کیفیت طاری ہو جاتی تھی کہ بیابانوں اور ویرانوں میں زور زور سے چلا چلا کر ذکر کرتے اور نعرہ مارتے پھرتے تھے، یہاں تک کہ لوگ آپ کو دیوانہ سمجھنے لگے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کبھی کبھی آپ پر ایسی کیفیت تھی کہ آپ زور زور سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے، چلا چلا کر اور نعرے لگاتے، لوگ یہ دیکھ کر آپ کو دیوانہ سمجھنے لگے تھے۔ یہ حال تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہونے کا، یہ حال تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا میں، اس اللہ کی مستی میں مست ہونے کا، آپ کو لوگ دیوانہ سمجھنے لگے تھے۔ حضرت شیخ عثمان سرفینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس زمانے میں عراق کے جنگلوں اور ویرانوں میں عبادت و ریاضت میں مشغول تھے تو بسا اوقات جنگلوں کی بھیانک اور اندھیری راتوں میں شیاطین مسلح ہو کر خوفناک صورتیں بنا کر آپ کے پاس آتے اور آپ کو ڈراتے۔ یعنی جب جنگلوں میں آپ عبادت کرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جنگلوں میں رہنے کے بعد عبادت میں آپ مشغول رہتے تو اندھیری راتوں میں شیطان آ کر کے آپ کو ڈراتے تھے، آپ پر آگ پھینکتے اور آپ سے لڑا کرتے تھے، اور ہاتف غیبی کی یہ آواز سنتے تھے کہ یعنی اے عبد القادر تم ان شیطانوں کے مقابلے کے لیے اٹھو
کیونکہ ہم نے تمہیں ثابت قدم رکھا ہے اور ہماری تائید تمہارے ساتھ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پیغام آتا تھا کہ تمہیں ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم کو ہم نے ثابت قدم رکھا ہے۔ تو برادران ملت اسلامیہ، میرے آقا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند شیخ موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ آپ اپنی سیاحت کے دوران ایک مرتبہ آپ کسی ایسے جنگل میں چلے گئے جہاں پانی کا نام و نشان نہ تھا۔ کئی دن آپ پر پیاس کا سخت غلبہ ہوا اور اچانک آپ کے سر مبارک پر بادل کا ٹکڑا آ گیا اور بارش ہونے لگی، جس سے آپ خوب سیراب ہو گئے۔ یعنی آپ ایک مرتبہ ایسے جنگل میں چلے گئے جہاں پر پانی کا نام و نشان ہی نہ تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے رہے، آپ پر پیاس کا غلبہ ہوا، پیاس لگنے لگی تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ سر کے قریب آ کے بادل آ گئے اور اس میں سے پانی برسنا شروع ہو گیا، تو آپ نے اس کو سیر ہو کر پی لیا، آپ پیے اور سیراب ہو گئے۔ پھر اس بادل سے ایک روشنی ظاہر ہوئی جو حد نظر تک پھیل گئی، جہاں تک نظر جاتی تھی روشنی ہی روشنی نظر آتی تھی، اور اس روشنی میں ایک صورت ظاہر ہوئی۔ اس نے پکار کر کہا کہ عبد القادر، میں تمہارا رب ہوں، میں نے تم پر تمام حرام چیزوں کو حلال کر دیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس میں سے صورت ظاہر ہوئی اور اس میں سے آواز آئی کہ عبد القادر، میں تمہارا رب ہوں، میں نے تمہارے اوپر تمام حرام چیزوں کو حلال کر دیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ آواز سن کر میرے آقا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا اور فرمایا کہ مردود دور ہو جا، تو روشنی غائب ہو گئی۔ یعنی یہ آواز سننے کے بعد میرے آقا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے پہچان لیا کہ میرا رب نہیں ہو سکتا جو حرام چیزوں کو مجھ پر حلال کر رہا ہے۔ آپ نے پہچان لیا، اعوذ باللہ پڑھا، جیسے ہی پڑھا اور لعنت بھیجی کہ شیطان لعین تو شیطان ہے، میری نظروں سے دور ہو جا، تو وہ روشنی فوراً غائب ہو گئی اور وہ صورت دھوئیں کی طرح ہو کر پھیل گئی۔ پھر اس سے آواز آئی کہ عبد القادر، آج تم اپنے علم کی بدولت میرے فریب سے بچ گئے۔ یعنی پھر بہکانے کی کوشش کری اس نے کہ عبد القادر، آج تم اپنے علم کی وجہ سے میرے فریب سے بچ گئے، ورنہ اس کے پہلے اسی میدان میں 70 اولیاء طریقت کو میں گمراہ کر کے ان کی ولایت کو غارت و برباد کر چکا ہوں۔ یعنی اسی جنگل میں 70 اولیاء کو میں اپنے اسی فریب کی وجہ سے تباہ اور برباد کر چکا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو میرے آقا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ شیطان میرا علم بھلا کیا بچا سکتا ہے؟ اب تو مجھے اور بہکانے کی کوشش کر رہا ہے، گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے تاکہ میں اپنے علم پر ناز کروں۔ میرا علم مجھے کیا بچا سکتا جب تجھے تیرے علم نے نہیں بچایا، جب تو نہیں بچ سکتا؟ اے شیطان مردود، خوب غور سے سن لے، میرے علم نے نہیں بلکہ میرے رب کے فضل و کرم نے مجھے تیرے شر سے محفوظ کرا ہے، تیرے شر سے مجھ کو بچایا ہے، میرے رب کے فضل و کرم نے۔ میرے آقا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا گیا کہ حضور آپ نے کیسے پہچان لیا کہ یہ شیطان ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس گمراہ کن قول سے کہ تمام حرام چیزوں کو تیرے لیے حرام کر دیا ہے، فوراً میں نے پہچان لیا کہ یہ شیطان ہی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کبھی ناپاک اور حرام چیزوں کو کسی کے لیے حلال نہیں فرماتا۔ اب آج کل کے جو پیر چل رہے ہیں، یہ پیر نہیں ہیں بلکہ میں تو یہ کہوں گا یہ پیر ہیں۔ اگر آپ کسی سے بھی مرید ہوں تو پہلے یہ جان لیں اس کے بارے میں وہ پڑھا لکھا کتنا ہے۔ جاہل پیر سے مرید ہونا شیطان کا مرید ہونا ہے۔ اب جب پیر جاہل ہوگا، کچھ جانتا نہیں ہوگا، تو وہ تم کو کیا بتائے گا؟ پیر کا مطلب ہے ہر برائی سے بچانا، اللہ تبارک و تعالیٰ تک لے جانا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں لے جا کر کھڑا کرنا، یہ پیر کا کام ہے۔ پیر کا مطلب یہ ہے، یہ نہیں کہ جاہل پیروں کا ہم نے ہاتھ دے دیا، اب وہ نہ خود نمازیں پڑھتے ہیں اور نہ نماز پڑھنے کے لیے اپنے مریدوں سے کہتے ہیں۔ جب خود ہی نماز نہیں پڑھیں گے، شریعت کی پابندی نہیں کرتے، کچھ جاہل پیر تو یہ کہہ دیتے ہیں اگر کوئی مولانا ان کا بائیکاٹ کرے، کہہ رہے یہ الگ ہے، طریقت الگ ہے، معرفت الگ ہے، شریعت الگ ہے، معاذ اللہ۔ کیا میرے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑا پیر کوئی ہو سکتا ہے اس دنیا میں؟ انہوں نے شیطان کی آواز کو فوراً پہچان لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس قول کو۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ حرام چیزوں کو حلال نہیں کر سکتا، لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے کیسے پہچان لیا کہ یہ شیطان ہے؟ تو اسی قول کو دہرایا کہ میرے آقا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا کہ حضرت آپ یہ بتائیے آپ نے یہ کیسے پہچان لیا کہ یہ شیطان ہے، تو آپ نے یہ فرمایا کہ اس گمراہ کن قول سے، یعنی یہ قول ہی گمراہ ہے،
کہ تمام حرام چیزوں کو تیرے لیے میں نے حلال کر دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کبھی بھی پاک چیزیں پاک ہی رہتی ہیں، حرام چیزیں حرام ہی رہیں گی۔ کسی بھی نیک انسان کے لیے حرام چیز کو حلال نہیں کیا جا سکتا۔ جو حرام ہے شریعت میں وہ حرام ہے۔ تو کسی بھی پیر کے ہاتھ میں اگر ہاتھ دیں، کسی بھی پیر سے مرید ہوں، تو یہ جان لے کہ پڑھا لکھا کتنا ہے، شریعت کیا پابند ہے یا نہیں ہے، نمازوں کا پابند ہے یا نہیں ہے۔ اور آج کل مسلمانوں کا یہی حال ہے، الٹے سیدھے پیر پکڑے، ان سے مرید ہو گئے، بس ان کے رنگ میں رنگ گئے، نمازوں سے دور ہیں۔ آج ہماری مسجدیں ویران ہیں، دیکھ لو مسجدوں کا حال دیکھ لو، جمعے کے دن صرف نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں۔ کچھ پیر تو ایسے ہیں مریدوں کے گھر میں آنے کے بعد عورتوں سے ہاتھ اور پیر دبواتے ہیں، وہ اپنے مریدوں کو اپنے ساتھ میں اکٹھا کر کے رہتے ہیں۔ اذان ہوتی ہے مسجد میں، گھروں سے نکل کر مسجد تک نہیں آتے، گھروں میں پڑے رہتے ہیں۔ وہ پیر نہیں، وہ شیطان ہیں۔ اپنے مریدوں سے بھی، یعنی جو پیر خود بھی غلط کام سے روکے، اپنے مریدوں سے بھی غلط کام نہ کرنے دے، اپنے مریدوں کو بھی غلط کام کرنے سے روکے، وہ پیر ہے۔ خود بھی نماز کا پابند ہو اور اپنے مریدوں کو بھی سختی کے ساتھ نماز کی پابندی کی حکایت کرے، تنقید کرے کہ جو نمازی ہوگا وہ میرا مرید ہوگا، تو واقعی پیر ہے۔ پیر کا سلسلہ ضرور دیکھ لیں کہ اس کا سلسلہ کیا ہے اور یہ پڑھا لکھا کتنا ہے، شریعت کا پابند ہے یا نہیں ہے۔ کیونکہ اگر کوئی شریعت کا پابند ہمیں پیر نہیں مل رہا ہے تو ہم صرف اپنے دل میں یہ عقیدہ کر لیں کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہم مرید ہیں، تو انشاءاللہ ہم ان کے مریدوں میں شامل ہو جائیں گے۔ اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول ہے، جب تک میرا ایک ایک مرید، میرا ایک ایک چاہنے والا جنت میں نہ چلا جائے، میں جنت میں قدم نہ رکھوں گا۔ اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ اگر میرا مرید دنیا کے دوسرے کونے پر ہے، میں دنیا کے دوسرے کونے پر ہوں، اور اس کی ٹھوکر لگ جائے، ٹھوکر لگنے سے پہلے پہلے وہ پکار لے یا غوث المدد، تو قسم رب کعبہ کی میں اس کے گرنے سے پہلے پہلے اس کی مدد کے لیے پہنچ جاتا ہوں۔ یہ شان میرے آقا حضور غوث اعظم کی ہے۔ تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کو اپنا پیر مان لیں، اگر کوئی شریعت کا پابند پیر نہیں مل رہا ہے تو۔ باقی الٹے سیدھے پیروں کے ہاتھوں میں اپنے ہاتھ نہ دیں، ان پڑھ جاہلوں کے ہاتھ میں اپنے ہاتھ نہ دیں، اپنی دنیا بھی برباد ہو جائے گی اور آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ رب تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جعلی پیروں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، ان سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔